شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں بھی عہد کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی۔ وہ دل مروز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہد نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا اماں مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہے، 2-3 مہینے وہیں رہے گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ موقع دے کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں۔ شاہدہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ ہوتی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی۔ نہ اس سے محبت کرتے بات کرتی تھی اور نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے قلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو ہوتا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کی اس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی، سروں کے مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی اس کے لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، دوسری باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات ہی کو وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم دیتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔
وجاہ نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی، کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا، اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی تھی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے، اسے دنیا والی چلاکیاں بھی نہیں آتی تھی اور وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ وہ ایک دو دفعہ باری ہوئی اور دل چاہا کہ اسے پوچھے کہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزاجی کی وجہ سے ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اسے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچی لکیر ہی دیکھنے کو ملی۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب کی طرح بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی، وہ واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی تھی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے، اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک کرے، کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے اتفاق سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا اور اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی تھی، وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کے ساتھ سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے، البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاہدہ نئے ماحول کی وجہ سے شاید ایسی ہو گئی ہو۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی، ٹی وی پر بریکنگ نیوز۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے کھڑے تھے ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا، ڈپوں سے نو عمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر لے جا کر ان کے ساتھ نازیبا فلمیں بناتے اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا، اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا لیتی، چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلا دیتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صفت لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور، بے کس اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر روب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھولی بالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکی کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ تو صرف ان کے قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں، بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم اینٹتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا، اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بے وقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی، وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا کہ اس کی بہن اس کے ہونے والی بیوی
بیوی سے ملنا چاہتی ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن کی نہیں بلکہ وہ مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کے ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتے تھے، ان سے ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ ان 15,000 روپوں میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کے کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شاہدہ نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی فرخندہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ناصر نے کہیں اسے فرخندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لے لیا۔ شاہدہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسیانی خواہشوں کو تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں، اور اکثر تو اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گھنونے کام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کی باتوں میں آ کر کیسے کیسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ اچھی خاصی زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں، خاندانوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کے بیس میں بھیڑیے جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اب ٹی وی پر فرخندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا۔ آخر نے ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے گا تو تب ہی ان انسان نما بیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے، کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے کھنکار بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا۔ مجھے آپ امی کہتے کہتے اس کی آواز پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوق آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔